جو ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کرنے کا کام ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اور اگر کوئی پہلے انوالومنٹ تھی بھی تو اب ہم نے ختم کر دی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے تو ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کون کر رہا ہے؟ یہ زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن پر عمل درآمد ہو کیسے رہا ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے؟ اس لیے یہ سوال کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کا بھی ہے کہ ایک مرتبہ پھر لوٹ مار کی شراکت داری کا نظام شروع ہو رہا ہے، اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں میں کہ دوبارہ سے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو دیکھو ادھر ادھر مت جانا، یہ باتیں چلانا شروع کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے پروجیکٹ فیل ہونے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں پرفارم کر سکیں گے۔ یہ ساجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹتی رہے گی۔ یہ صرف شیئرنگ ہے کہ ہمیں اگر اتنا کھلے عام لوٹ مار چل رہی ہے تو اس میں ہمارا حصہ بڑھنا چاہیے، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی واضح طور پر اس سے علیحدہ ہونا چاہیے، اور زرداری اور ٹیسوری، ظاہر ہے وہ تو یہ لوگ تو ویسے بھی پہلے بھی یہی کام کرتے رہے، فرینڈلی فائر ہوتے تھے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ وہ مہاجروں کو بیوقوف بناتے تھے، یہ سندھیوں کو بیوقوف بناتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے خوف پیدا کر کے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دونوں ایک ہو جاتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ لوگ پرفارم کر رہے ہوتے 35 سال میں تو آج کراچی کے پارکوں پہ قبضے جو ہوئے ہیں کس نے کیے ہیں؟ ہمارے بچے کھیل کے میدانوں سے محروم کیسے ہوئے ہیں؟ ہم پانی سے محروم، ہم بجلی سے محروم۔ ہمارا کے الیکٹرک کا ادارہ 16 ارب روپے کھمبوں کی قیمت میں ایم کیو ایم نے بیچا، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے دوبارہ مل کر 2009 میں بیچا۔ یہ کیسے ہمارا ادارہ ہے؟ اسٹریٹجک ادارہ ہے، کراچی کا ادارہ تھا، پروفیٹیبل ادارہ تھا 80s میں۔ کس کی پرفارمنس کے نتیجے میں اس طرح بیڑا غرق ہو گیا کہ پھر اس کو اونے پونے بیچا، اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ایسی مثال قائم ہوئی کہ کوئی ڈسکوز کہیں اور کوئی پرائیویٹائزیشن کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ یہ کلنک کا ٹیکا کہ الیکٹرک مافیا کے نام پر ہم پر لگا، اور یہ سب اس کے سہولت کار بنے۔ تو اس لیے پرفارمنس بھی سب نے دیکھی ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب، آپ کی کون سی پرفارمنس ہے؟ ابھی ہمارے پرسوں تصویریں کھینچ کے بھیجی ہمارے ایک نوجوان نے عباسی شہید اسپتال کی، جس میں کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، وہ یہ آپ کی پرفارمنس ہے۔ آپ سول اسپتال دیکھیں، آپ جناح اسپتال دیکھیں، جس این آئی سی وی ڈی پر آپ اتنا روپ مارتے تھے، اس میں صورتحال یہ ہے کہ اب 20% بھی پروسیجرز نہیں ہو رہے۔ 2 سال میں یہ نیچے آتا چلا گیا، جبکہ عملہ آپ بڑھتی کرتے چلے گئے۔ 49,000 اسکول ہیں، یہ آپ کی پرفارمنس بلاول صاحب نظر آ رہی ہے۔ ایک اسکول بتا دیں جس میں آپ کی پوری کابینہ، آپ کے تمام سیکرٹریز، میں کہتا ہوں پورا سندھ سیکرٹیریٹ میں کوئی ایک آدمی دکھا دیں جو آپ کے کسی ایک سرکاری اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے تیار ہو۔ یہ آپ کی پرفارمنس ہے۔ یہ 326 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے۔ پرفارمنس نظر آ رہی ہے۔ اسلامیہ کالج پہ قبضہ ہو رہا ہے، اور آپ قبضہ مافیا کے شریک کار ہیں، اور کورٹ میں آپ جا کر مقدمہ نہیں لڑ رہے کراچی کے بچوں اور بچیوں کا۔ ڈی جے کالج میں آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ 10 سال ہو گئے ہیں وہاں، جو ایڈمنسٹریشن وہ اس کا ایم ایس سی کا بلاک بنا ہے، اس پر کیوں نہیں پڑھائی شروع ہو رہی؟ 10 یونیورسٹیوں میں سے 8 تعلیمی بورڈ میں سے 5 تعلیمی بورڈ کے سربراہ غیر مستقل ہیں۔ یہ پرفارمنس ہے بلاول بھٹو صاحب آپ کی۔ رات بھی میرا خیال ہے کوئی نمائش پہ واقعہ ہوا ہے، تو اس طرح کی چیزیں تو ظاہر ہے ان کے اندر اتنے دھڑے بندی ہے۔ اب ظاہر ہے ایم کیو ایم کے سارے دھڑے ہیں نا، پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب کا دھڑا، ایم کیو ایم کا دھڑا ہے، حقیقی ہے پتہ نہیں وہ اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی ایک دھڑا ہے۔ فاروق ستار صاحب ایک دھڑا ہیں، ظاہر ہے وہ لندن والا ایک دھڑا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ، ان کو حق حاصل ہے، سب اکٹھے ہو جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے اکٹھے تھے تو کراچی کو کیا مل گیا؟ تو اس سے پولیٹیکلی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پولیٹیکلی یہ دھڑے سارے آپس میں ملتے ہیں تو اس سے یعنی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ پرفارمنس بتائیے نا کہ بحریہ ٹاؤن میں ہزاروں لوگوں کو آپ نے حق سے محروم کیا، زمینوں پہ قبضہ کروایا، اور قبضہ کروانے کے بعد جو بحریہ ٹاؤن بنا اس میں جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیسے لگائے، ان پیسوں کو کھا لیا مافیا نے، بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے۔ آپ کے دوست ملک ریاض صاحب اربوں خربوں روپے لوگوں کے نادہندہ ہیں، وہاں نادہندہ ہیں، اور نیا پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں، نئے قبضے کر لیے ہیں۔ تو آپ بتائیں یہ پرفارمنس ہے آپ کی؟ کیوں نہیں واپس کرتے لوگوں کے پیسے خیرات کے طور پر؟ وہ تو ہم اگر جد و جہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے
تو یہ پیسے بھی نہیں ملتے جو بیچارے لوگوں کو مل رہے ہیں. تو یہ آپ کی پرفارمنس ہے. یہ سندھ کی زمین ہے, یہ کراچی کی زمین ہے. اس زمین کو آپ کس کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں اور کس مافیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ ہمارے لوٹ مار کا نظام بنایا ہوا ہے. تو یہ پرفارمنس ہمیں مت دکھائیں. کراچی کے لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں, آپ کے اتحادی ایم کیو ایم والوں کو بھی جانتے ہیں. 8 جنوری کو ہمارا ایک بہت بڑا کراچی کے لوگوں کا ایک ریپرزنٹیٹو بہت بڑا جلسہ ہوگا. اعلان کراچی کے نام سے ہم اس کو کر رہے ہیں. اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارا صرف مطالباتی ایجنڈا نہیں ہوگا, اب ہم بتائیں گے کہ کیسے کراچی بیہیو کرے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پارٹی کا اجلاس, اس کے کینڈیڈیٹ کا اجلاس سی ایم ہاؤس میں کیسے ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا وائلیشن پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کیسے ممکن ہے کہ جو پبلک آفس ہے, گورنمنٹ کا آفس ہے سی ایم ہاؤس, اس میں پارٹی کی میٹنگ ہو اور اس میں چیئرمین صاحب خطاب فرما کر اپنی پارٹی کی پورے جو ہے لائحہ عمل کا اعلان کریں. اسی طرح سے 6-7 دن ہو گئے ہیں ایڈمنسٹریٹرز کے جو تقرر کیے تھے پیپلز پارٹی نے, ان ایڈمنسٹریٹرز پر 3 خط بھیجے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے, 2 سندھ الیکشن کمیشن اور 1 مرکزی الیکشن کمیشن سے.